بچپن میں چھتر ہم نے بھی کھائے ہیں جی، بہت کھائے ہیں، شرارتوں پہ کھائے ہیں، غلط کاریوں پہ کھائے ہیں، بہت کھائے ہیں، لیکن شاید ابھی تک بعض آ ہی گئے ہیں جی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آئے۔ سمجھداری آ گئی ہے تو بعض تو آنا ہی تھا، چھتروں لتروں سے تو خیر نہیں آئے، اپنی سمجھداری پہ ہی آئے ہیں۔ سٹوری سناتے ہیں جی آپ کو، بہت چھوٹے ہی تھے، تھوڑی تھوڑی یاد ہیں، گاؤں میں رہتے ہوتے تھے۔ ایک دن خبر ملی اچانک والد صاحب کا تبادلہ ہو گیا۔ گاؤں سے ہم چلے گئے جی شہر کی طرف چلے گئے۔ دادی دادا کی یاد آتی ہوتی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد والد صاحب کے ساتھ ایک کولیگ ہوتی تھی، ان سے پہلے کی بزرگ ہوتی تھی، وہ بھی انہوں نے ریٹائرمنٹ انہوں نے لی ادھر سے، اور ادھر ہی ہمارے پاس انہوں نے کوارٹر لے لیا، جدھر وہ اپنے مریضوں کو چیک اپ کرتی ہوتی تھی۔ یعنی کہ بزرگ ہوتی تھی، یعنی کہ اس وقت یعنی کہ ڈلیوری وغیرہ کے وہ مریض عورتوں وغیرہ کو وہ دیکھتی ہوتی تھی، تو ہم ان کو دادو ہی کہتے ہوتے تھے۔ عمر رسیدہ ہوتی تھی وہ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ سٹوری میں آپ کو سناؤں گا، لتر مجھے پڑے تھے، کس وجہ سے پڑے تھے، انہی دادوں کی سٹوری بھی شامل ہے۔ وہ ہوا یوں کہ سسٹر کو والد صاحب نے داخل کروا دیا اسکول، پھر میری باری آئی، میں بھی اسکول چلا گیا۔ پہلے تو یہی ناچنا، کھیلنا کودنا، جو بچوں میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے مختلف ہے۔ ادھر گھر کے پاس ایک دوست تھا، چھوٹا ہی تھا، وہ بھی ناسمجھ ہی تھا جی۔ ایک دن ہوا یہ کہ دادو کی طبیعت خراب تھی، تو دادو نے مجھے پیسے دیے کہ دودھ لے۔ ادھر سامنے ایک چھوٹی سی بیکری ہوتی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے ہی وہ بناتا ہوتا تھا، جلیبیاں اور یہ میٹھی چیزیں اور یہ دوسری، اور دودھ بھی وہ دیتا ہوتا تھا، اپنا ہی اس کا دودھ ہوتا تھا، بھینس وغیرہ اس میں رکھی ہوتی تھی گھر کی۔ یعنی کہ وہ جو پچھلے وقتوں میں جو چھوٹے موٹے جو ہٹیاں ہوتی تھی، دکان تو نہیں کہہ سکتے ہم، ہٹیاں ہوتی تھی، دکانیں وغیرہ تو اب چینج ہوئی ہیں، ماحول بنے، تو خیر پیسے انہوں نے دیے تو ہم گئے ادھر۔ راستے میں وہی دوست مل گیا مجھے، ہاں جی کدھر، میں جی دودھ لینے جا رہا ہوں، وہ بھی ساتھ میں چل پڑا، اور تھوڑا سا آگے گئے تو ہو جی، اس وقت یہ حسیل مرغے جو ہیں یہ جی لے کے جی لوگ اور کھڑے جی، کافی سارے بچے بھی کھڑے، بزرگ بھی کھڑے، ایون کہ بڑے بڑے داڑھیوں والے جی مرغے اٹھائے کھڑے جی، اور جی ہم بھی انجوائے کرنا شروع ہو گئے جی۔ کچھ دیر کے بعد جی ان کی جی لڑائیاں بھی کروانا شروع ہو گئے، اتنے میں جی ادھر آ گیا جی ایک پتیسے اور مرنڈے بیچنے والا جی۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جی 1 روپے کا مرنڈا تھا، اور اس میں سے 2 روپے بھی نکل آتے تھے، اور 1 روپے بھی نکل آتا ہوتا تھا مرنڈے میں، گول سا مرنڈا ہوتا تھا۔ پیسے خیر اس کے پاس بھی نہیں تھے جو ساتھ میرے دوست تھا، اور میرے پاس بھی نہیں تھے، میرے پاس بھی وہی کچھ 30-40 روپے دودھ کے تھے جو انہوں نے دیے تھے دودھ کے۔ اس نے بولا کہ یار پیسے دے تو لے لیتے ہیں، ادھر سے مرنڈے لے لیتے ہیں اور نکل آئیں گے، اس میں سے پیسے نکل آئیں گے۔ اور ہم نے اس میں سے، میرے خیال سے مجھے بھی صحیح یاد نہیں ہے، 5 روپے کے یا 10 روپے کے پتیسے بھی لیے اور مرنڈے بھی لیے، اور بیچ میں سے خیر نکلا شکلا تو کچھ بھی نہیں، لیکن لے لیے پیسے، تو خیر دودھ کے آدھے خرچ ہو گئے، اور دودھ تو لینا ہی تھا۔ اور دماغ میں کیا سوچ آئی، اس نے بھی بتایا کہ بھائی دودھ لے لو اور تھوڑا سا پانی ڈال لو اس میں، اور کیا بھائی یہی بیکری میں گئے، کچھ پیسے جو بچے تھے ان کا دودھ لیا، اور واپس سے آپ کو پتہ ہے بھائی گاؤں میں چشمے ہیں، ہم جاتے ہوتے تھے ابھی تک جی، پانی بھر کے ادھر سے لاتے ہیں، تو ادھر چشمے پہ گئے اور ادھر بھائی پانی ڈال لیا جی دودھ میں، اور سمجھنا ہے کہ بھائی دودھ میں پانی کتنا ملانا ہے،
اور ایون کہ دودھ میں پانی ملایا پھر نکالا پھر ڈالا، یعنی کہ وہ جو دودھ تھا وہ بھی کچی ہی بن گئی۔ وہ لا کے دے دیا، پھر شام کو مغرب کا ہی ٹائم تھا۔